برطانیہ کے شہر لندن کے کیبوٹ اسکوائر پر عالمی معیشت، مالیات اور سیاست کے حوالے سے معتبر عالمی جریدے اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ واقع ہے، جو ایک بہت بڑے تھنک ٹینک کے طور پر 1946 سے وہاں کام کر رہا ہے۔ یہ انتہائی جانفشانی سے تحقیق کرتا ہے اور پھر ہر ملک کے بارے میں مختلف وقفوں سے عموماً 3 قسم کی رپورٹیں مسلسل شائع کرتا رہتا ہے۔ پہلی رپورٹ اس ملک کی ماہانہ معاشی کارکردگی کے بارے میں ہوتی ہے، دوسری رپورٹ اس ملک سے متعلق آئندہ 5 سال کی معاشی پیشگوئی پر مشتمل ہوتی ہے، اور تیسری رپورٹ اس ملک میں صنعت اور خدمات کے شعبوں میں ممکنہ خدشات کے بارے میں ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار اور ملکوں کو قرض دینے والے بیکار یا پیرس کلب جیسے گروہ ان رپورٹوں کو اپنی منصوبہ بندی میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ان رپورٹوں کے مطابق کسی ملک میں سرمایہ ڈوبنے کا اندیشہ ہو تو وہ اس ملک سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس ادارے کا سربراہ رابن بیو ہے، جو مدتوں اکنامسٹ رسالے کا ایڈیٹوریل ڈائریکٹر اور چیف اکانومسٹ بھی رہا ہے۔ اس ادارے نے 25 اپریل 2023 کو پاکستان کے بارے میں 43 صفحات پر مشتمل اپنی تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے، جو فوری شدید خدشات اور آئندہ 5 سالوں میں اس مملکت خداداد پاکستان کے معاشی مستقبل کی ایک المناک پیش گوئی پر مشتمل ہے۔ اس رپورٹ کا خلاصہ اس کے آغاز میں ہی درج ذیل 7 نکات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ابھرنے والی ایک معیشت ہے جو اندرونی اور بیرونی سطح پر معاشی عدم استحکام کے دیرینہ مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے سیاسی عدم استحکام، اندرون ملک سیکیورٹی خدشات اور معاشی پالیسیوں میں خرابیوں کی وجہ سے یہ ہرگز سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ انٹیلیجنس یونٹ یہ امید رکھتا ہے کہ شہباز حکومت اگست 2023 تک اپنی مدت پوری کرے گی، اور یہ پیش گوئی بھی کرتا ہے کہ آئندہ الیکشن عمران خان کی تحریک انصاف جیتے گی، مگر اس وقت پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات اس قدر کمزور ہیں کہ آئندہ چند ماہ میں تشدد کے واقعات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک اپنی مالیاتی پالیسی کو مزید سخت کر دے گا اور 2023 کے اکتوبر تک وہ شرح سود 23% تک لے جائے گا، تاکہ اس طرح وہ IMF کے احکامات پر عمل بھی کرے اور ملک میں افراط زر سے مقابلہ بھی کر سکے۔ معاشی ترقی کی رفتار سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2024 کے جون تک شرح سود میں کسی قسم کی کمی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ موجودہ برے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2022-23 میں پاکستان کی GDP کی شرح نمو کا جو اندازہ 1.5% لگایا تھا وہ اب گھٹ کر صرف 0.2% رہ جائے گی۔ اس بدحالی کی وجوہات بے شمار ہیں، جن میں سیلاب، غربت کے اثرات سے عوام کے اخراجات میں کمی، عالمی معاشی مسائل اور خوفناک حد تک شرح سود کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری بہت کم ہو جائے گی۔ البتہ 2023 سے 2027 کے عرصے میں ہماری پیش گوئی ہے کہ پاکستان کی شرح نمو 2.8% تک ہو جائے گی۔ ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان جولائی 2023 سے شروع ہونے والے معاشی سال میں دیوالیہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس قرضوں کی قسط ادا کرنے کے لیے زر مبادلہ موجود نہیں ہے، اور IMF کا پروگرام بھی اکتوبر میں ختم ہو جائے گا، تو ایسے پاکستان قسطوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض حاصل نہیں کر پائے گا۔ کمزور معاشی عوامل نے کئی سال سے اس ملک کی معیشت کو دیگر ایشیائی ممالک کی منڈیوں، یہاں تک بنگلہ دیش سے بھی بری حالت میں لا کھڑا کیا ہے۔ موجودہ شہباز حکومت نے جس قسم کی اصلاحات کی ہیں، وہ آئندہ 4 سالوں میں پاکستان کی معاشی ترقی کا گلا گھونٹ کر رکھ دیں گی۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان روس اور چین سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے مغربی دنیا سے اپنے تعلقات کی قربانی دے گا۔ بھارت سے اس کے تعلقات کشیدہ رہیں گے اور پاکستان افغانستان میں طالبان حکومت کی مدد کرتا رہے گا، لیکن اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ہے آئندہ 5 سالہ عرصے میں پاکستان کی معاشی اور سیاسی حالات کی پیش گوئیوں کا خلاصہ جو اس رپورٹ میں پیش کی گئی ہے۔ اکانومسٹ مسٹ نے اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے 10 مارچ 2022 کو پاکستان کے بارے میں
चंद पेश गोइयां की थीं, मगर हमारी तवक्कुआत के बरक्स शहबाज शरीफ हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने से माशी हालात में इस कदर हलचल पैदा हुई कि अब हम अपनी बेशतर पेश गोइयों पर नज़रसानी कर रहे हैं। हम आइंदा पाकिस्तान की GDP की शरह नमू में शदीद कमी देख रहे हैं। हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान में इफ़रात ज़र अब 30% से भी ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान की करेंसी की कीमत मुसलसल गिरती रहेगी, जो इस साल भी डॉलर के मुकाबले में 278.3 की औसत के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। हम अपनी गुज़िश्ता पेश गोई पर नज़रसानी करते हुए पाकिस्तान के करंट अकाउंट में खसारे की शरह को 3.2% से 2.9% तक कम कर रहे हैं। इसकी वजह कोई माशी इस्तेहकाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पास बैरून मुल्क से ज़रूरी अशिया मंगवाने के लिए भी ज़र मुबादला नहीं है। रिपोर्ट का अहम तरीन हिस्सा मुस्तकबिल के मुमकिना सियासी हालात से पैदा होने वाली सूरत हाल और मुल्क की मईशत पर उसके असरात से मुताल्लिक है। रिपोर्ट ने इन असरात को 25 पॉइंट के एक पैमाने पर मुरतब किया है। इसमें सबसे पहला खदशा यह है कि अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया तो फिर रिपोर्ट के मुताबिक माशी हालात इंतहाई खराब हो जाएंगे और इसे 15 पॉइंट तक की तबाही से दोचार होना पड़ेगा। अगर IMF अपना प्रोग्राम पाकिस्तान से मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर देता है तो फिर भी ये मईशत के लिए इतना ही मोहलिक होगा जितना मार्शल लॉ यानी 15 पॉइंट। अगर IMF अपने मौजूदा प्रोग्राम को तवील मुद्दत तक ले जाता है मगर पाकिस्तान को मजीद प्रोग्राम नहीं मिलता तो फिर बर्बादी 12 पॉइंट तक होगी। आने वाले चंद साल अगर मजीद सैलाब या मौसमियाती तबाहकारी का शिकार हुए तो फिर भी खतरा 12 पॉइंट तक होगा। आखिरी और सबसे अहम पेशगोई एक ऐसे खतरे को मद्देनजर रखकर की गई जो उन तमाम खदशात को आपस में मुदगम कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इमरान खान को नाअहल करार दिया गया तो उसके नतीजे में एक ऐसा खूनरेज एहतजाज शुरू होगा जिससे तबाही 12 पॉइंट तक हो सकती है। अब इन चारों खतरात को मिलाकर देखें। इमरान को नाअहल करार दिया गया, इसके नतीजे में खूनरेज एहतजाज शुरू हुआ, हालात बेकाबू होने पर मार्शल लॉ लगा दिया गया और फिर मुल्की माशी जवाल को देखकर IMF ने खुदा हाफिज कह दिया तो फिर रिपोर्ट के पैमाने के मुताबिक एक ऐसी बर्बादी व तबाही आएगी जिसको किसी भी पैमाने से नहीं नापा जा सकेगा।